الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا گیا. آج کے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعض فضائل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے، ان انصار و مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے اسلام لانے میں، ہجرت کرنے میں اور جنگ میں حاضر ہونے میں پہل کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار سابقین اولین میں کیا جاتا ہے، اور وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر دوسری جگہ پر کیا، دوسرے مقام پر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنتی ہیں اور اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر، کہ جب سے اسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لائے ہیں تب سے ہمیں بڑی قوت ملی ہے، ہمیں طاقت ملی ہے. بلکہ پورے مذہب اسلام اور پورے مذہب کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے طاقت ملی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو اپنی قوم میں بھی بڑے معزز تھے. جب یہ اسلام نہیں لائے تھے بڑے معزز تھے، بڑے طاقتور تھے اور بڑا اونچا مقام ان کو حاصل تھا. اور جب یہ اسلام لے کر آئے تو اسلام کو ان کی وجہ سے بڑی قوت ملی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصیتوں کے بارے میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، یا تو ابو جہل بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے. دونوں اپنی اپنی قوم میں بڑے زبردست انسان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی چند آیتیں سن کر اسلام لے آتے ہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے اسلام کو جانا اور اسلام کو پہچانا، اسلام کی حقانیت جب ان کے دل میں بیٹھ گئی تو پھر اسلام کی سچائی کو یہ چھپا نہیں سکے. سر عام انہوں نے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کیا، کھلے عام انہوں نے اسلام کا اعلان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ جب حق ہماری طرف ہے،
حق ہماری جانب ہے، لہٰذا اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے بڑی قوت ملی، بڑی طاقت ملی۔ اللہ رب العالمین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ واقع ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر غائبانہ طور پر بار بار کیا۔ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ذکر کئی بار غائبانہ طور پر کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک گائے جا رہی تھی اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک شخص سوار ہو گیا، تو گائے نے کہا کہ میں سوار ہونے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں، بلکہ مجھے پیدا کیا گیا ہے للحرث، مجھے کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، یہ بخاری کی روایت ہے، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ اکرام سے بیان کر رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ سنا کہ ایک گائے بول رہی ہے تو صحابہ اکرام نے کہا ابقرۃ تتکلم، کہ کیا گائے بھی بول سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا اؤمن بہ و ابو بکر و عمر، کسی کو ماننا ہو اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن میں مانتا ہوں اس بات کو، مجھے یقین ہے، ابو بکر کو یقین ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس بات پر یقین ہے، وہ یہ بات ضرور مان لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقی صحابہ کرام اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتانی تھی، فضیلت بتانی تھی۔ آپ دیکھیے ایسے ہی جو ہے بھیڑیے کے سلسلے میں ذکر کیا کہ ایک بھیڑیا جو ہے ایک بکری کو لیے جا رہا تھا، تو بکری ایک شخص اس سے چھین لایا، تو بھیڑیے کو بڑا برا لگا، تو بھیڑیے نے کہا کہ یہ بکری ہم سے کیوں چھین کر لے جا رہے ہو، اور اس دن کیا ہوگا جب جو ہے کوئی چرواہا نہیں ہوگا اور ہم اس کو لے کر چلے جائیں گے۔ بھیڑیے نے کہا، تو پھر تعجب ہوا، اذئب یتکلم، صحابہ کرام نے کہا کہ کیا ایک بھیڑیا اس طرح سے بات کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں، ابو بکر اس بات کو مانتے ہیں، اور عمر اس بات کو اچھی طرح سے مانتے ہیں۔ ابن الحنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ سے نہیں بلکہ حنفیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسن و حسین کے بھائی ہیں۔ ابن الحنفیہ نے ایک مرتبہ اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے میرے والد، اے ابا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل اس امت میں ابو بکر ہیں۔ اس کے بعد پھر پوچھا ثم من، اے ابا جان ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر کے بعد حضرت عمر افضل ہے۔ پھر حضرت ابن الحنفیہ نے کہا کہ اس کے بعد آپ ہوں گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں تو امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں، میں تو بس ایک انسان ہوں، مجھے کیوں جوڑتے ہو ان لوگوں کے ساتھ؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انکسار تھا، ان کی عاجزی تھی، ان کا تواضع تھا کہ انہوں نے اپنا نام نہیں ذکر کیا، حالانکہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو بہت سی بشارتیں دی تھیں، خیبر کے فاتح ہیں، اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نام شامل نہیں کیا اور تواضع میں کہا کہ میں تو امت مسلمہ کا اور مسلمانوں کا بس ایک فرد ہوں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، حالانکہ ایک قوم یہ بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان چپکلش تھی، وہ یہ بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی بتلائی جاتی ہے حضرت عمر سے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خیال کے مطابق خلافت کو زبردستی غصب کر لیا تھا،
یہ ان کا عقیدہ ہے، اس لیے وہ بتلاتے ہیں کہ ان میں آپس میں دشمنی تھی۔ آپ دیکھیے گھر کی گواہی ہے، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ امت کے سب سے افضل انسان ہیں یہ دونوں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں کئی ایک باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں کچھ محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کا مطلب ہوتا ہے ملہم، الہامی فکر جس کے اندر ہوتی ہے، جس کے اندر خداداد صلاحیت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جن کی فکر کو پاکیزہ بناتا ہے اور جن کے اندر خیر کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین اچھی فکر ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے محدث پچھلی قوموں میں رہے ہیں، اور اگر میری اس قوم میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ محدث اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مدد ملی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر الہامی فکر پیدا کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ حق تو حقیقت میں عمر ہی کی زبان سے جاری ہوتا ہے، حق تو حقیقت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں فخر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ وافقت ربی فی ثلاث، 3 معاملوں کا ذکر کیا، ورنہ قرآن میں ذکر ہے کہ تقریباً 20 آیتیں ایسی ہیں، 20 مقامات ایسے ہیں کہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی آیتیں نازل فرما دی۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ تھا، ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو صحابہ کرام نے الگ الگ مشورے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ اسلام اور کفر کا یہ پہلا معرکہ ہے، اس طرح سے ان کو چھوڑنا ابھی جائز اور درست نہیں ہے، ان کو اس طرح سے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا صفایا کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کی موافقت میں آیت نازل فرمائی کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں اس کے ہاتھ قیدی آ جائیں، جب تک زمین کے اندر زبردست خونریزی کی نوبت نہ آ جائے۔ یہ تو پہلے ہی مرحلے میں قیدی بنا لیے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اسی طرح کی بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی، اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اور اگر اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا نہ ہوتا کہ تم لوگ اس طرح سے قیدی بناؤ گے تو تم کو زبردست عذاب لاحق ہوتا، زبردست عذاب لاحق ہوتا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تائید ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا تھا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سخت خواہش تھی کہ پردے کا مکمل حکم نازل ہو جائے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت غیرت مند تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یکلمہن البر والفاجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہر کوئی بات کر لیتا ہے، کوئی نیک ہے تو وہ بھی بات کر رہا ہے، کوئی گنہگار ہے تو وہ بھی بات کرے لے رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سخت خواہش تھی کہ آیت حجاب نازل ہو جائے، پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا خیال کرتے ہوئے اور اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تائید میں آیت حجاب نازل فرمائی، پردے کا حکم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی چاہت تھی کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا دیا جائے، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا جائے۔ بڑی خواہش تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک معزز مقام ہے، حضرت عمر بن خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اندر قدم کے نشان ہیں، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی تعظیم ہوگی اور وہاں پہ نماز پڑھی جائے گی اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
کہ اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، لہذا نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی گئی۔ اور یہ سنت ہے کہ طواف کرنے کے بعد اگر حاجی کو موقع مل جائے تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، ورنہ حرم کے اندر کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے موافقت کی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے منافقین کے سلسلے میں استغفار کا مسئلہ تھا، نماز پڑھانے کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تیار تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے تھے کہ آپ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقوں کا سردار ہے، اور اس نے ہمیشہ آپ کو اور آپ کے مذہب کو، مذہب اسلام کو ہمیشہ پسپا کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ سے مل کر آپ کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے استغفار کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ رب العالمین نے ہم کو اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں منافقوں کے لیے، چاہے آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا، اگرچہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا ہے، مجھے اس اختیار کا استعمال کرنے دو، میں اس کے لیے نماز پڑھوں گا اور اس کے لیے استغفار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ 70 سے زیادہ استغفار کروں تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے۔ بہرحال حضرت عمر کی تائید میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد اگر کوئی منافق مر جاتا ہے تو خبردار آپ اس کی نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ کو اس کی نماز نہیں پڑھانی ہے، اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ کو دعا کرنی، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ استغفار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سخت اللہ رب العالمین کا یہ حکم نازل ہوا، کیونکہ منافق یہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں، لیکن جو آپ سے مل کر آپ کی جڑ کاٹ رہا ہو، ظاہر سی بات ہے اس کو ہر انسان نہیں جانچ پرکھ پائے گا کہ انسان کیسا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، منافقوں کو جہنم کے سب سے برے اور سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اس انداز سے اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت کی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ جب احد پہاڑ کانپنے لگا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تھے، اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ اسبت احد، اے احد تو ٹھہر جا، تو خاموش ہو جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں۔ تو 2 شہیدوں سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا جائے گا، اور اسی طرح سے ہمارے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ جب جنگوں میں جو 2 فتنے پیدا ہوئے تھے، ایک مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اور اسی طرح سے ایک مرتدین کا فتنہ، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو ان سے جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں بہت سے قراء اور بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ اب خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح سے اگر حافظوں کا قتل ہوتا رہا، حفاظ قرآن اور قراء قرآن کا اس طرح سے اگر قتل ہوتا رہا تو کہیں قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جو قرآن کریم منتشر ہے اس کو آپ ایک جگہ پر جمع کروا دیں۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کی ذمہ داری سونپی تھی، اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ صحابہ کرام نے جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی تھی، یقیناً یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی، اگر یہ لوگ ہمیں پہاڑ دھکیلنے کے لیے کہہ دیتے تو اتنا ہمیں بھاری نہ پڑتا جتنا میرے لیے قرآن کریم کو جمع کرنا بھاری تھا، اور یقیناً یہ بہت بڑا کام تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اور بہت ہی اچھے ڈھنگ سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپ کر کرایا۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے بہت سے فضائل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی مظلومانہ طریقے سے ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں، یہ جو تاریخ چل رہی ہے 26 تاریخ بتلائی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ابو اللولو فیروز نے جو وار کیا تھا، ابو لولو فیروز نے جو وار کیا تھا فجر کی نماز میں ذی الحجہ کی 26 کو اس نے وار کیا تھا، اور بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ ہم اس کو مظلومانہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر میدان جہاد میں جایا جائے اور کفار سے اگر لوگ برسرے پیکار ہوں تو یہ کہا جائے کہ تلواریں ادھر سے چل رہی تھیں، تلواریں ادھر سے چل رہی تھیں، تو شہید ہو گیا انسان۔ لیکن آپ دیکھیں عین نماز کی حالت میں کہ انسان جو ہے میدان جہاد میں بھی نہیں ہے، نماز پڑھانے کے لیے نماز کی نیت کر رہا ہے ابھی، اور اللہ اکبر کہنے جا رہا ہے، اور آ کر اس کی ناف پر برچھا مارا جائے اور اس کے جسم پر کئی وار کیے جائیں، اور اس کی وجہ سے وہ نماز کی حالت میں زخمی ہو کر گر پڑے، یقیناً یہ بڑی مظلومانہ شہادت ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ اور اس سے پہلے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوا، اس کا بھی ہم مختصر ذکر آپ کے سامنے پھر سے کرنا چاہتے ہیں کہ کن لوگوں نے آخر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس کا ذکر آپ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا ہے تو کوفہ، بصرہ اور مصر کے اجڑ لوگوں نے، جو بالکل جاہل قسم کے تھے، اور اس میں جو نام آتا ہے اور اس میں آگ بھڑکانے والا جس نے کام کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جو یمن کا رہنے والا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ رب العالمین حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی حضرت علی ہی خدا ہیں، حضرت علی ہی اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نے جھوٹا معبود کا درجہ دے دیا، حالانکہ یہ ایسا انسان تھا جو کہ نہ تو حضرت علی کا تھا اور نہ تو حضرت عثمان کا تھا، اور دوسرے صحابیوں کا بھی یہ نہیں تھا۔ لہذا اس نے جو ہے اس طرح کی شرنگیزی کی، اور آخرکار لوگ حج کرنے کی غرض سے مکہ مدینہ آئے تھے، کوفے کے اجٹ، بصرہ کے اجٹ، اور اسی طرح سے مصر کے کچھ اجٹ جن کی تعداد تقریباً 2000 سے لے کر 6000 تک بتلائی جاتی ہے، جس میں بشر بن کنانہ، مالک بن اشتر نخعی، اور اسی طرح سے موت الاسود نام کا ایک شخص تھا، اور اس طرح سے کر کے 6 لوگوں کا نام سر فہرست ہے۔ 6 لوگوں نے مل کے، یہ 3 لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ 3 لوگوں نے اور مل کر، جن کا بالضبط نام نہیں بتلایا جا سکتا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر کس نے وار کیا تھا۔ بہرحال اس انداز سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا، اور آپ دیکھیں شہادت یہ اس وقت اور مظلومانہ ہو جاتی ہے کہ جب صحابہ اکرام حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ اکرام آپ کے گھر کی نگرانی کر رہے تھے، یہ سب آپ کا تحفظ کر رہے تھے، آپ کی حفاظت کر رہے تھے، اور آخرکار یہ بلوائی اوپر سے آئے، پیچھے سے آئے، اور آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے صحابہ اکرام یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ اگر حکم دیں تو ہم مدینے کے اندر ابھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو ہم مار بھگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ ایک شخص کا قتل ہو جائے وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ مدینے کے اندر قتل و خونریزی ہو اور کئی جانے جائیں، اور پھر اس وقت
صحابہ کرام کی تعداد بھی مدینے کے اندر کم ہو گئی تھی، بہت سے صحابہ کرام حج کے لیے گئے تھے، بہت سے صحابہ کرام دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے تھے، اور بہت سے صحابہ کرام تجارت کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آخرکار بلوائیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو آپ دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دینا گوارا کیا کہ ہماری شہادت ہو جائے، ہم کو مار ڈالا جائے، اگرچہ بھوک اور پیاسا رکھ کر 41 دن تک تقریباً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، بہت تھوڑا بہت معمولی ان کو کھانے پینے کے لیے دیا، اور آخرکار اپنی جان اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں جب وہ نسخہ دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خون کا قطرہ اس آیت پر پڑا ہوا تھا، اس آیت پر پڑا ہوا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور ایک صحابی نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص دعا فرما رہا تھا، کعبے میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، لیکن اے اللہ ہماری خطا اتنی بڑی ہے کہ تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ تو ایسی دعا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے بعد میں بتلایا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے اندر اتنی جلن تھی کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ حضرت عثمان کے چہرے پہ ہمیں تھپڑ ضرور مارنا ہے، تھپڑ ضرور مارنا ہے، یہ ہم نے قسم کھائی تھی۔ اور آخرکار ان کا جنازہ جب رکھا رہا اور ہم نے اکیلا پا کر مردہ عثمان پر، یعنی یہ مر چکے تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی، شہادت ہو چکی تھی، اور جا کر ہم نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اور اسی وقت سے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا، وہ ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ جس ہاتھ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ بالکل سن ہو گیا تھا، شل ہو گیا تھا، وہ ہاتھ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ دعا کر رہا تھا کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، ہم نے خلیفہ کو مارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو مارا ہے، بہت بڑی خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طرح سے لوگوں نے مارا کہ مرنے کے بعد بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا گیا۔ یقیناً یہ بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، تو ابو اللؤلؤ فیروز نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عین نماز کی حالت میں برچھا مارا، اور اس کے بعد یکم محرم کو حضرت عثمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی پریشانی اور تکلیف دہ موت ہو جاتی ہے، پریشانی کے عالم میں بڑی تکلیف دہ شہادت ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج آپ دیکھ لیجئے شہادت کے سلسلے میں جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں تو اس میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، آپ دیکھیں گے اس میں کہ اہل بیت کی شہادت کا ذکر کیا جائے گا، اور اسی طرح سے حضرت حسین کی شہادت کا ذکر کیا جائے گا، لیکن یکم محرم کو شہید ہونے والے یہ صحابی جو حقیقت میں امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی آپ کے سامنے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بارے میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اہل بیت کے فضائل حقوق پر جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اہل بیت کے فضائل کا اعتراف کرنے والے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے فضائل کا خیال کیا ہے اور ان کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی اہل بیت کا بڑا خیال کیا ہے اور ان کے فضائل کا اعتراف کیا ہے، اور ان میں آپس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئیں، ان میں آپس میں رشتہ داریاں ہوئیں، لیکن کچھ غلط فہمی کی وجہ سے جو باتیں ہوئیں ان کو آج بڑی ہوا دی جاتی ہے، بڑی ہوا دی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے گروہ بن گئے اور جماعتیں بن گئی مسلمانوں میں۔ ایک گروہ ہے جو آج بھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتا ہے، اور ایک گروہ ہے وہ حضرت عثمان کی شان میں غلو کرتا ہے، اور اس طرح سے غلو کر کے جماعتیں بنا ڈالی اور صحابہ کرام کے درمیان افراط و تفریط کا معاملہ کیا اور ان کے فضائل کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا لوگوں نے۔ لہذا ان سے قطع نظر صحابہ کرام کے جو فضائل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے ہیں، جیسا کہ آیت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے،
ان کے دل کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا رکوع اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، ان کا سجدہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں مومنوں پر بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام جیسی شخصیات دنیا میں نہ تو پیدا ہوئی ہیں اور نہ تو پیدا ہو سکتی ہیں، نہ تو پیدا ہو سکتی ہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کی راہ میں جو قربانیاں دی ہیں، جو شہادتیں دی ہیں، یقیناً اس کے عشر عشیر کا بھی آج ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اس عشر عشیر کا بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے جانیں دی ہیں، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی جانیں تک قربان کر دی ہیں، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہا ہے، اپنی جان سے زیادہ چاہا۔ یہی عمر بن خطاب ہے جن کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ انہوں نے پکڑ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب میری محبت تمہارے اندر بیٹھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا حضرت عمر نے کہ اے اللہ کے نبی، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الآن یا عمر، اب جو محبت کا تقاضا ہے وہ تمہارے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں اور باقی صحابہ کرام کے فضائل ہیں۔ باقی انشاءاللہ یہ موضوعات آئندہ خطبات میں چلتے رہیں گے اور بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا صحابہ کرام کی شہادتوں کا، اہل بیت کی شہادتوں کا اور اہل بیت کے فضائل کا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے درمیان انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے فضائل کا اعتراف کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔